بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللهم صل علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا مولانا مقتدانا سیدنا وہادینا بالقاسم محمد صل علی محمد وآل محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ارشاد رب العزت ہے وہ خدا جس نے امیین میں ایک رسول مبعوث کیا جو آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفوس کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، در حالے کہ وہ اس سے قبل کھلی ہوئی گمراہی میں درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ کسی سورہ جمعہ کی آیت کو سرنامہ کلام قرار دے کے پہلی محرم کو یہ سلسلہ مجالس اسمام بارگاہ میں شروع ہوا تھا اور گزشتہ 5 دنوں تک ہم قرآن کی اہمیت اور حفاظت پر گفتگو کرتے رہے اور اب آج چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے لہذا آپ حضرات سے میں معذرت خواہ ہوں کہ آج تمہیدی بیان کم اور مسائل زیادہ۔ ایک مرتبہ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وہ خدا جس نے ایک رسول مبعوث کیا، امین میں ایک رسول مبعوث کیا، یہ لفظ غور کرنے کے لائق ہے کہ اس نے مبعوث کیا، اس نے بنایا نہیں۔ مبعوث کیا الگ ہے، بنایا الگ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ وہ نبی بنائے گئے، وہ رسول بنائے گئے، تو اللہ اس کی نفی کر رہا ہے کہ میں نے کب کہا ہے کہ بنائے گئے۔ وہ خود کہہ رہے کن تو نبیًا وکان آدم بینما البطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و دل کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ نبی بنایا نہیں جاتا، نبی بنایا نہیں جاتا، نبی بن کے آتا ہے۔ عیسیٰ نے مہد میں گواہی دی، عیسیٰ نے مہد میں گواہی دی۔ جب ان کی قوم پوچھنے کے لیے آئی، نہ آپ کے خاندان میں کوئی ایسا تھا، نہ آپ کے بھائی ایسے تھے، یا بچہ کہاں سے لائیں، یا بچہ کہاں سے لائیں؟ حرمت جناب مریم پر حرف آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے عطا کیا، بچے کی طرف اشارہ کرو۔ خاموشی کا روزہ تھا، بات نہیں کرنی، خاموشی کا روزہ تھا، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قوم متحیر ہوئی، ہم اس بچے سے کیا پوچھیں کہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، لیکن ان کی حیرت کی
دھیان ہی رہی جب بچے نے مہد میں سے گواہی دی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، مجھے بھیج کے نبی نہیں بنایا، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ ارباب نظر قوم مطمئن ہو کے چلی گئی، وہ قوم جو ان کی مادر گرامی پر حرف حرمت لگانے کے لیے آئی تھی وہ مطمئن ہو کے چلی گئی۔ اب کسی عاقل سے کوئی پوچھے کہ سوال کیا تھا، جواب کیا ملا، سوال کیا تھا آپ کے سامنے میں دوہرا چکا کہ قوم کیا کہہ رہی تھی، یہ بچہ کہاں سے لائیں، یہ بچہ کہاں سے لائیں؟ اور بچے نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی کتاب عطا کی گئی اور نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو قوم کیوں مطمئن ہو گئی؟ اس لیے کہ قوم کو معلوم تھا کہ جو بچہ محض میں گواہی دے سکتا ہے اس کے والدین گنہگار نہیں ہو سکتے۔ اس کے والدین گنہگار نہیں ہو سکتے۔ وہ تو عیسائی قوم تھی، یہودی قوم تھی، مطمئن ہو کے چلی گئی۔ ہم مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہوا، رسول کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے والدین کے اوپر گفتگو بھی کرتے ہیں کہ ان کا ایمان تھا کہ نہیں تھا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مبعوث کیا، وہ نبی بنا کے بھیجے گئے، وہ نبی بنا کے بھیجے گئے۔ یہ دنیا غلط توجیہ کرتی ہے جو کہتی ہے 40 برس کے بعد نبی ہوئے، 40 برس کے بعد نبی ہوئے۔ اگر عیسائی آپ کے سامنے آ کے کہیں کہ تم تو خود کہتے ہو کہ تمہارا نبی 40 برس کے بعد نبی ہوا، ہمارا نبی تو جھولے میں نبی تھا، تو پھر تم بتاؤ کہ افضل کون ہوا؟ افضل کون ہوا؟ جو جھولے میں بات کرے وہ افضل ہوتا ہے، جو 40 برس کے بعد اس پر وحی آئے تو وہ بات کرتا ہے۔ تو پھر مسلمان شاید جواب نہ دے پائے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم جواب دے سکتے ہیں، ہم جواب دے سکتے ہیں کہ ہاں یقیناً تم صحیح کہتے ہو، تم سچ کہتے ہو کہ تمہارے نبی نے جھولے میں اپنی نبوت کی گواہی دی اور کتاب خدا کی گواہی دی اور اپنے آپ کو نبی بنا کے بھیجے جانے کی گواہی دی، لیکن ہمارے رسول کے بارے میں کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں۔ کعبے کا وہ منظر کافی ہے جہاں کعبے میں رسول کی گود میں، رسول کے ہاتھوں میں ایک بچہ تھا اور اس بچے سے رسول کہہ رہے تھے یا علی پڑھو، یا علی پڑھو۔ ابھی 3 دن کے ہیں علی، اور علی نے توریت بھی پڑھی، علی نے انجیل بھی پڑھی، علی نے قرآن بھی پڑھ کے سنایا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اس جواب کے علاوہ کسی مسلمان کے پاس اور کوئی جواب ہے کہ جو اس کے مقابلے میں پیش کرے؟ ہم پیش کر سکتے ہیں، ہاں، جس کا وسیع ایسا ہو کہ جو ہاتھوں میں بلند ہوتا ہے تو انجیل کی بھی تلاوت کرتا ہے، زبور کی بھی تلاوت کرتا ہے، توریت کی بھی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی بھی تلاوت کرتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ غلو کرتے ہیں، شیعہ غلو کرتے ہیں۔ کہا چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ توریت کی تلاوت کی تو توریت نازل ہو چکی تھی، انجیل کی تلاوت کی مان لیا، انجیل نازل ہو چکی تھی، زبور کی تلاوت کی، زبور نازل ہو چکی تھی، لیکن قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا۔ یہ قرآن کی تلاوت آپ کیسے کروائے دے رہے ہیں؟ محترس تو اعتراض کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میری جو گزشتہ مجالس کی گفتگو ہے اس میں جو شرکاء اس میں موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ میں نے بتایا کہ قرآن صرف وہ نہیں کہ جو دو دفتیوں کے درمیان پایا جاتا ہے، جو 2 دفتیوں کے درمیان پایا جاتا ہے،
ارے قلب محمد گواہی دے رہا ہے، قلب محمد گواہی دے رہا ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے کہا کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر اتارتے، ہم اسے پہاڑوں پر اتارتے تو خشیت الہی سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ خشیت الہی سے، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ تو قلب محمد کی وسعت ہے کہ اسے برداشت کر گیا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. تو یہ قرآن جس کے بارے میں آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جس دن سے وہی آنی شروع ہوئی اس دن سے قرآن بنا؟ نہیں. ارباب نظر، قرآن لوح محفوظ پر موجود ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کہا انزلناہ فی شہر رمضان، ہم نے اسے رمضان میں اتارا، ہم نے اسے رمضان میں اتارا. کہیں کہا کہ ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. تو عزیزان محترم، قرآن تو 23 برس کی ایک طویل مسافت پر محیط ہے. یہ شب قدر اور یہ رمضان، یہ کیا ماجرا ہے؟ معاذ اللہ کہیں آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ غلط بیانی ہو رہی، غلط بیانی ہو رہی؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ 23 برس میں قرآن اترا، کبھی 1 آیت اتری، کبھی 2 آیتیں اتری، کبھی 5 آیتیں اتری، کبھی 10 آیتیں اتری، کبھی 1 سورہ اترا. پورا قرآن 23 برس کی حیات طیبہ میں اترا، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا. تو شب قدر کے شروع میں اس نے کہہ دیا کہ تم شب قدر کی قدر کیا جانو، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر وہ ہے کہ جس دن ہم نے پیغمبر کے قلب پر قرآن کو منتقل کیا تھا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اب جب تم نہیں جانتے تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. جو جانتا تھا وہ سمجھ گیا. پیغمبر کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو تو اس نے قرآن پڑھ کے بتا دیا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. دنیا تو بھٹک رہی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ 40 برس کی عمر میں حضور کو نبوت عطا ہوئی. ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ وہ ایسا بے یقینی کا عقیدہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمارے پاس تو معرفت کی آنکھیں ہیں. ہم تو اہل بیت کے ماننے والے اور اہل بیت کے در پہ چوکھٹ پہ جب عیسائی کرنے والے، ہمیں تو اہل بیت سب کچھ بتا دیتے ہیں اور سمجھا دیتے ہیں کہ معرفت کس کو کہتے ہیں، قرآن کیا ہے اور حامل قرآن کیا ہے. قرآن کیا ہے اور حامل قرآن کیا ہے، اور قرآن کیا ہے اور حافظ قرآن کیا ہے. ماشاءاللہ جناب، بہت خوب. اللہ نے کہا ہم نے رسول مبعوث کیا. اب اگر کوئی لفظی ترجمہ کرے تو کہے گا مبعوث کرنا، بھیجنا. ہم نے رسول کو بھیجا. اب یہ بھیجا، اگر اس کا ترجمہ، ظاہر کہ کسی لفظ کا ترجمہ دوسری زبان میں بڑی مشکل سے ہو پاتا ہے، اس لیے کہ دامن ہر زبان کا پوتا ہوتا ہے، اور عربی تو اللہ کی عطا کی ہوئی زبان ہے، وسعت پسند زبان ہے. اس کے الفاظ کے ترجمے برابر کے اردو میں ہو ہی نہیں سکتے. لیکن اگر اس کو سمجھ نہیں ہے کہ بھیجا کیوں کہا جا رہا ہے، بھیجا تو وہاں جاتا ہے کہ جہاں کوئی مسافت ہو. میں نے ایک پارسل اسلام آباد سے کراچی بھیجا. مسافت ہے نا، اسلام آباد یہاں ہے، کراچی، اور اسلام آباد کی مسافت ذہن میں رہے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھیجا. اب اللہ جو رگے جہاں سے زیادہ قریب ہے وہ کہے کہ میں نے بھیجا، اور پھر
یہاں تو ہم کراچی اور اسلام آباد کی مثال دے کے دو مقامات متعین کر لیتے ہیں، اللہ کا تو کوئی مکان ہی نہیں، اللہ کا تو کوئی مکان ہی نہیں. میں یہ کہوں کہ آسمان سے بھیجا تو کیا میں یہ کہوں کہ اللہ آسمان پہ رہتا ہے؟ وہ عقیدے ہوں گے کسی کے کہ وہ عرش اعظم پہ رہتا ہے اور کسی رات وہ چوتھے عرش پہ اتر آتا ہے. کیا کہنا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ عقیدہ نہیں ہے. اللہ تو لا مکان ہے، اس کو مکان کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے اس نے اپنا مکان بھی کسی اور کے حوالے کر دیا کہ یہ مکان اس کے نام سے منسوب ہو جائے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. تو بس اسی پہ گفتگو میں اپنی مکمل کر لوں کہ یہ جو بھیجا کہا جا رہا ہے اس کو کیسے سمجھا جائے، اس کو کیسے سمجھا جائے. ارباب نظر، جب ہم نماز کے لیے متوجہ ہوتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں. بچوں کو سکھایا جاتا ہے، ہم سب کو یاد ہے، نماز مغرب کی پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ. مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں اللہ سے تقرب کے لیے، اللہ سے قربت کے لیے. تو کیا جب تک یہ نیت نہیں کی تھی آپ اللہ کے قریب نہیں تھے؟ کیا آپ اللہ کے قریب نہیں تھے؟ جو آپ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے میں تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہوں. تو پھر یہ نماز کی نیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہ میں اللہ سے تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. تو یہ سمجھایا فقہاء نے کہ جب نیت کی جاتی ہے تو وہ باتیں جو جائز ہوتی ہیں وہ ناجائز ہو جاتی ہیں. جب تقرب الہی حاصل کیا جاتا ہے تو جائز چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں. دیکھنا جائز ہے ادھر ادھر، نماز میں ناجائز ہو جائے گا. بولنا جائز ہے، نماز میں ناجائز ہو جائے گا. کھانا پینا جائز ہے، نماز میں ناجائز ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تقرب الہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو عام حالت میں جن کی اجازت ہے ان سے بھی پیچھا چھڑا لیا جائے. اللہ نے جب اپنے حبیب کو بھیجا تو اس کے معنی ہے کہ اب دنیا داری ان کے لیے کوئی شے نہیں، دنیا سے انہوں نے منہ موڑ لیا، اب وہ ہے اور اللہ ہے. اس لیے اللہ کا تقرب اس منزل پر پہنچ گیا ہے کہ اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ میں نے بھیجا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، اللہ نے اپنے حبیب کو وہ ملکہ عطا کیا کہ جس کی بنیاد پر اس نے فریضہ منصب رسالت ادا کیا. اور فریضہ منصب رسالت یہ وہ فرائض ہیں کہ جو اس آیت میں بیان کی گئے. جہاں جہاں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے وہ یہی الفاظ ہے، بدل کے یہی الفاظ ہیں کہ ان کے فرائض منصبی میں آیات الہی کی تلاوت کرنا، تزکیہ نفوس کرنا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. یہی جتنی مرتبہ قرآن مجید میں بعثت رسالت مآب کے بارے میں آیات آئیں، صرف یہی وہ فرائض ہیں. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ تفویض کر دیا تھا کہ میرا حبیب اس دائرے کے اندر پوری تبلیغ کرے گا. اب اس پوری دائرے کی تبلیغ کے لیے اللہ کے رسول کو اپنے بعد بھی کچھ ایسے بندے چاہیے تھے، کچھ ایسے بندے درکار تھے کہ جو اس فرائض منصب رسالت کی پابجائی کر سکیں، اسے آگے بڑھا سکیں. اگر وہ یتلو علیہم آیات ہی کی منزل ہے تو کچھ ایسے ہوں کہ جو آیات الہی کی تلاوت کرنے میں بالکل پیغمبر جیسے نظر آئیں. بالکل پیغمبر جیسے نظر آئیں. میں گزشتہ مجالس میں اسی پر ربط مصائب دیا کرتا ہوں کہ جب کوئی ایسی بات نظر آتی ہے تو لوگ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں. زید ابن ارقم رسول کے صحابی ہیں، کوفے کے اندر موجود ہیں، اپنے کوٹھے پر بیٹھے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. اچانک انہیں آواز آئی کہ جیسے کوئی رسول کے لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے، جیسے کوئی رسول کے لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے. جلدی قرآن بند کیا، جلدی قرآن بند کیا اور قرآن بند کر کے نیچے اتر کے یہ معلوم کرنے کے لیے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. دیکھا ایک نو کے نیزہ پر ایک سر کٹا ہوا بلند ہے، اس سے آواز آ رہی ہے.
زمانے میں علی اکبر کا ماتم ہوا. خداوند عالم توفیقات خیر میں جناب صفدر ڈوگر صاحب اور جناب ریاض جعفری صاحب نے مصائب بیان کرنے کا حق ادا کر دیا. لیکن رونے رلانے کے دن ہیں جو کچھ ایک ذاکر پڑھتا ہے وہی دوسرا ذاکر پڑھتا ہے. رونے والی آنکھیں تھکتی نہیں ہیں اس لیے کہ غم ہی ایسا ہے. پھر ہماری مستورات کو جانتی ہیں, ہماری مستورات کو جانتی ہیں. اپنے بیٹے سال بھر پیارے ہوتے ہیں, لیکن ادھر محرم آیا, اپنے بیٹوں کو رخصت کر دیا. جاؤ رضا خانوں میں علی اکبر کا ماتم کرو, جاؤ علی اکبر کا ماتم کرو. اب تم علی اکبر سے زیادہ ہمارے لیے نہیں ہو, جاؤ علی اکبر کا ماتم کرو. اور علی اکبر کا غم ہے ہی ایسا. بس جو گوشے پہلے ذاکرین نے بیان کیے انہی کے درمیان سے کچھ باتیں میں عرض کروں. صبح عاشور نمودار ہوئی تو حسین کا ایک جملہ فضا میں گونجا, تقدم ولدی علی, اے بیٹا علی اکبر سب سے پہلے تم میدان میں جاؤ, اصحاب انصار ہاتھ باندھ کے آقا کے سامنے آ گئے. مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم زندہ رہیں اور میدان میں چلے جائیں. علی اکبر کو میدان میں نہیں جانے, علی اکبر کو میدان میں جانے نہیں دیا. آقا کی خوشامد کی, آقا کے قدموں پہ سر رکھا, آقا سے منوا لیا. نہیں علی اکبر نہیں جائیں گے. اصحاب انصار رخصت کر کے لاشیں آتی رہی. اب جب عزیزوں کی باری آئی تو اب ہر ایک سبقت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی اون محمد, کبھی قاسم, کبھی عباس. علی اکبر ہر مرتبہ بابا کے پاس آتے ہیں, بابا اب مجھے اجازت دیں, بابا مجھے اجازت دیں. بابا اجازت نہیں دیتے. جب اصرار بڑھا تو کہا جاؤ, جا کے اپنی پھوپھی سے اجازت لے آؤ. پھوپھی نے 18 برس پالا ہے. علی اکبر پھوپھی کے خیمے میں آئے, دیکھا ثانیہ زہرا نماز میں مشغول ہے. علی اکبر زمین پہ بیٹھ گئے. جب شہزادی نے سلام پھیرا, علی اکبر کی طرف دیکھا. بیٹا علی اکبر کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا اپنی اماں ایک مسئلہ درپیش ہے. کہا اس جنگ کے ماحول میں کوئی مسئلہ تو مجھ سے پوچھنے کے لیے, کہاں سوائے آپ کے اور کوئی نہیں بتا سکتا. اس مسئلے کا جواب سوائے آپ کے کوئی اور نہیں بتا سکتا. پوچھ لو کیا مسئلہ ہے. کہا بوبی اماں یہ بتائیے کہ آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا. بس یہ سننا تھا کہ جناب زینب تڑپ کے سجادے پہ کھڑی ہو گئی. ارے بیٹا تم نے یہ کیا کہہ دیا, کہاں شہزادی کونین اور کہاں میں ان کی کنیز, میرا ان کا مجھ سے کیا مقابلہ. تم نے یہ سوال کیسے کیا. کہا نہیں میں نے سوال اس لیے کیا ہے کہ اگر محشر کے دن میری دادی فاطمہ زہرا آپ سے پوچھے کہ آپ کو آپ کا اکبر زیادہ پیارا تھا یا میرا حسین زیادہ پیارا تھا تو آپ کیا جواب دیں گی. پھوپھی نے کہا بیٹا علی اکبر جاؤ, میں نے اجازت دے دی. 18 برس
رخصت ہو رہے تھے، علی اکبر رخصت ہو رہے تھے، جب بابا کے گلے میں باہیں ڈال کے علی اکبر رخصت ہونے لگے تو میرا صابر امام چیخے مار مار کے یہ روایت مستند روایت ہے، جو شاعری کی دنیا ہے یہ الگ ہے کہ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین نہیں، علی اکبر تھے ہی ایسے کہ ان پر تو ایک عام آدمی روتا تھا، حسین کیوں نہ روتے؟ حسین چیخے مار مار کے بعد میں جناب زینب نے سے پوچھا بھیا اتنے شہید رخصت ہوئے کسی کو رخصت کرتے وقت آپ کا اس عالم میں گریہ نہیں دیکھا، اس طرح کا گریہ نہیں دیکھا؟ یہ علی اکبر کو رخصت کرتے وقت یہ آپ پر اس طرح کا گریہ کیسے طاری ہوا؟ کہ بہن تم سننا چاہو گی علی اکبر رخصت ہوتے ہوئے بوڑھے باپ سے میرا جوان بیٹا اپنی ماں کے بارے میں وصیت کر رہا تھا، مجھے تاب عزت نہیں رہی کہ جوان بیٹا بوڑھے باپ سے ماں کے بارے میں وصیت کرے، اس لیے شہید ہوا۔ علی اکبر کو رخصت کیا، گھوڑے پہ سوار کیا، رسول کی شبیہ بنا کے رخصت کیا، اور رخصت کر کے حسین اپنے خیمے کے در پہ کھڑے ہوئے، گھوڑا آہستہ علی اکبر کا جا رہا ہے، اور علی اکبر کا گھوڑا جیسے جیسے جا رہا ہے حسین پیچھے چلے ایک مرتبہ جب علی اکبر کے گھوڑے نے تیزی دکھائی تو علی اکبر کو یہ محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، پلٹ کے دیکھا بوڑھا باپ گھوڑے کے ساتھ لوٹ کے آئے، گھوڑے سے اتر پڑے، قدم بوس ہوئے، بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، اب یہ کیوں زحمت فرمائی؟ تو جو جملہ کہا ہے بس وہ سن لیجئے، اور رونے کے لیے بہت کافی ہے کہ اس سے زیادہ بڑا جملہ نہیں ہو سکتا۔ حسین نے کہا بیٹا علی اکبر تم صاحب اولاد نہیں ہو، تمہیں کیا معلوم کہ جوان بیٹے کے چلے جانے سے بوڑھے باپ کے دل میں کیسا درد ہوتا ہے۔ علی اکبر جنگ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ جنگ کرتے زینب نے کنیز کو زر خیمہ پہ کھڑا کر رکھا اس فرض کے ساتھ کہ تو آقا کے چہرے کی رنگت دیکھتی جا اور مجھے مطلع کرتی جا، میرا اکبر جنگ کر رہا ہے۔ وہ کنیز بار بار آ کے بتاتی تھی کہ آقا زادی، آقا کا چہرہ تابناک، آقا خوش نظر آتے ہیں۔ زینب شکر ادا کرے۔ ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوا کنیز میں آقا کا چہرہ کچھ مطمئن نظر آ رہا ہے، آقا کچھ مضطرب نظر آ رہے ہیں۔ زینب نے آواز دی بیویو آؤ دعا کرو۔ بیچ میں لیلا انہوں نے اپنے بال کھولے اور دعا قبول کیے، یا رات یوسف والا یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، یوسف کربلا کی خیر ہو۔ ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ علی اکبر کی آواز آئی، علی اکبر فقیہ واپس آئے۔ کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ ہاں بیٹا کیوں نہ ہو، تمہاری جنگ حیدر کرار کے پوتے ہو، تم نہ جنگ کرو گے تو اور کون جنگ کرے گا؟ بس میں آپ کو یاد دلانے کے لیے ایک بات عرض کروں کہ علی اکبر پورے خاندان میں اتنے چہیتے تھے، اتنے پیارے تھے، اور خاص طور سے حسین کے پاس بھی اتنے چہیتے تھے کہ علی اکبر نے کبھی زندگی بھر حسین سے کچھ نہیں مانگا۔
مانگا. جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی امام کو خود محسوس ہو جاتا تھا, امام مہیا کر دیتے تھے, امام مہیا کر دیتے تھے. لہٰذا پوری 18 برس کی زندگی میں علی اکبر کو کبھی بابا سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی. آج علی اکبر اور بابا سے کہہ رہے بابا بابا پیاس مارے ڈال پیاس مارے ڈال اگر کہیں تو پانی میسر کرے کہ یاد کیا ہو جائے. ارے میں کہوں علی اکبر آج مانگا تو ایک گھونٹ پانی مانگا اور حسین نے چاروں طرف دیکھا کہیں پانی نہیں کہا. میری زبان چوس لو, آؤ میری زبان چوس لو. ارباب ماتم مقاتل میں لکھا ہے کہ علی اکبر نے بابا کے حکم کی تعمیل تو کی لیکن فوراً بابا کی زبان چھوڑ دی, زبان چھوڑ دی. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کی زبان پہ تو مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں. کہا جاؤ ساتھی کوثر تمہیں سیراب کریں. علی اکبر گئے میدان میں. بس میں اس سے آگے شہادت نہیں پڑھ سکتا, شہادت نہیں پڑھ سکتا. لیکن جب حسین کو آواز آئی اس لیے کہ سارے شہید جب گھوڑے سے گرتے تھے تو آواز استغاثہ بلند کرتے تھے. کوئی کہتا تھا یا مولا ادرکنی, کوئی کہتا تھا یا آقا ادرکنی, کوئی اپنے رشتے کا واسطہ دے کے کہتا تھا اے امو جان ادرکنی. ہر ایک اپنے طرز سے بلاتا تھا. سید علی نقی صاحب کہتے تھے کہ ایک علی اکبر تھے کہ جنہوں نے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا, بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا. تو کہتے تھے کہ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ جوان بیٹے کی اہمیت نے